بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مردہ کو لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی آگے بڑھاؤ، اور اگر وہ برا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ارے میری ہلاکت آئی، تم کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی آواز کو جن و انس کے سوا اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سنتی ہے، اور اگر اس کی آواز انسان سن لے تو بے ہوش ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اے بی نیوز اردو میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں نسرین صبا۔ خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ کریم نگر کیبل برج کا 14 اپریل کو افتتاح۔ کریم نگر میں کتے کے حملے نے لی کم سن لڑکی کی جان۔ جم میں ورزش کے بعد 23 سالہ نوجوان کا انتقال۔ تلنگانہ گروپ 1 امتحان منسوخ کرنے پر مایوس ہو کر ایک نوجوان نے کر لی خودکشی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ کے وزیر گنگولا کملاکر نے کہا ہے کہ کریم نگر میں مانیر ندی پر تعمیر کردہ کیبل برج کا 14 اپریل کو افتتاح عمل میں آئے گا۔ انہوں نے بتایا کہ عصری ٹیکنالوجی کے ساتھ تعمیر کردہ کیبل برج شہر کے لیے سیاحتی مرکز ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس برج پر 6.5 کروڑ کی لاگت سے ڈائنامک لائٹنگ کا کام کیا جا رہا ہے، اور سیاحت کے حصے کے طور پر 14 اپریل سے سیاحوں کو اس برج کو دیکھنے کی اجازت ہوگی۔ ابتدائی چند دنوں تک اس برج پر ثقافتی پروگرامز منعقد کیے جائیں گے، اور سیاحوں کو برج پر وقت گزارنے کے لیے ضروری انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور خبر۔ تلنگانہ میں کتے کے حملے میں شدید زخمی کم سن لڑکی کی علاج کے دوران موت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق کریم نگر ضلع کے مانا کنڈور منڈل کے پوچمپلی گاؤں میں ایک ماہ قبل ایک 13 سالہ لڑکی کو کتے نے کاٹا تھا۔ اسے مقامی ہسپتال میں علاج کروایا گیا، تاہم صحت میں بہتری نہ آنے پر اس کو بہتر علاج کے لیے حیدرآباد کے ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ ریاست کے کئی اضلاع اور حیدرآباد شہر میں بھی کتوں کے حملے کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ایک ماہ کے دوران کتے کے حملوں سے 3 معصوم بچوں کی موت ہو گئی اور درجنوں افراد بشمول بچے زخمی ہو گئے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ تلنگانہ کے محبوب نگر شہر میں ایک نوجوان کی جم میں ورزش کرنے کے 3 گھنٹے بعد موت ہو گئی۔ یہ افسوسناک واقعہ 2 دن قبل پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق محبوب نگر شہر کے علاقہ رامیا باولی کے رہنے والے 23 سالہ ماجد حسین شعیب عرف جنو جم میں ورزش کرنے کے بعد رات 8 بجے وہ گھر واپس ہوئے، اور تقریباً 11 بجے شب انہوں نے سینے میں درد کی شکایت کی اور انہیں دل کا شدید دورہ پڑا، جس کے نتیجے میں وہ گر پڑے۔ ان کے ارکان خاندان نے انہیں فوری طور پر ہاسپٹل میں منتقل کیا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کا معائنہ کرنے کے بعد انہیں مردہ قرار دیا۔ اسی طرح ایک اور خبر۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کی جانب سے گزشتہ سال منعقدہ گروپ 1 پریلیمز امتحان منسوخ ہونے پر ایک نوجوان نے خودکشی کر لی۔ سلسلہ ٹاؤن کے بی وائی نگر کے رہنے والے چٹیکا نوین نامی نوجوان نے پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ پیپر لیک کے معاملے کے بعد حکومت نے گروپ 1 پریلیمز امتحان منسوخ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے 11 جون کو دوبارہ امتحان منعقدہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اطلاع کے بعد نوین کو لگا کہ اس کی قسمت میں نوکری نہیں ہے، جس سے پریشان ہو کر اس نے خودکشی کر لی۔ نوین نے گروپ 1 امتحان میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے مین امتحان کے لیے منتخب ہوا تھا، اور وہ اپنے مین امتحان کی تیاری بھی کر رہا تھا۔ نوین نے ایک خودکشی نوٹ بھی لکھا، جس میں کہا کہ اس کی موت کا ذمہ دار کوئی نہیں ہے۔ نوین نے اپنے خودکشی خط میں لکھا ہے کہ وہ 6 سال سے نوکری کا انتظار کر رہا تھا اور گروپ 1 کے امتحان کی منسوخی سے مایوس تھا۔ مزید نوکری ملنے کا کوئی امکان نہیں تھا، اس لیے وہ زندگی سے بیزار ہو گیا تھا۔ اختتام کے بعد امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔